السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، درود شریف ایک درجے کی زیارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اسی کو ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال عطا کرے۔ رجوع امت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی کرتے ہیں۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی محفل میں اپنی شان کے مطابق امت کا ذکر کرتے ہیں، پھر امت کے لب پر درود شریف جاری ہوتا ہے۔ درود شریف سے آپ کا ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے جس سے آپ نا امید ہو چکے ہیں۔ درود شریف ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ آپ درود شریف کثرت سے پڑھو، تنہا بیٹھ کر پڑھو، رات کو جاگ کر پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے اور کوئی سوال نہ کرو، صرف یہ کہو کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، پھر یہ عطا ہو جائے گی۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے۔ میرے رب کی دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنایا جائے۔ درود بھیجنے والا باوضو رہے تو بہت بہتر ہے، اور ہر حال میں درود شریف پڑھے تو بہت بہتر ہے، اور اسے یاد میں رکھے تو بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو دیکھتا، پھر درود بھیجتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خیال میں رہنا، یہ ہے درود کی کیفیت۔ اس امت کے لیے مہربانی ہے کہ اس کا تکلیف آتی ہے، عذاب نہیں۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو پھر 70 سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ خوش قسمتی بنا دیتی ہے۔ غم جھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے۔ اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بد دعا نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہے، پر میں کہتا ہوں انسان اگر بد دعا نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا اتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے بہتر دیتا ہے۔ کوشش سے نصیب نہیں بدلتا، کوشش کی داستاں الگ ہے۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہمارے ذمے تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ حقیقت آئینے کے عکس کی طرح سے ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ بھی مر جاتے ہیں، کچھ کو دنیا میں ہی انعام مل جاتا ہے، مگر یہ انعام خدا کے پاس ہے اور میں محفوظ ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی لیے محفوظ ہو گیا ہوں کیونکہ میرا انعام اس کے پاس ہے۔
عبادت کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کیا آپ درود پاک پڑھتے ہیں؟ اگر ہاں تو سنیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت پر شک کرنا چھوڑ دو۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ آپ محبت سے درود شریف پڑھیں، نسبت رکھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرتے جائیں، تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی بات مل جائے گی۔ کائنات میں بہت سی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو سکتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ عطا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت سے ہوتی ہے۔ جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ آپ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ یہ موازنہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عطا فرمائیں تو یہ نوازش ہے، موازنہ نہیں۔ مانگنے چاہیے، نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خیال میں رہنا، یہ درود کی کیفیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا بھی درود کی کیفیت ہے۔ جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس آدمی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں، تب تک اس آدمی سے آپ قطع طلق نہ کرنا۔ یہ بہت ضروری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ایک آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا ہو اور تم اس کو نہ چاہنے والے ہو تو درود منظور نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ نیک کمائی درود شریف ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔